الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند مل کے درود پاک سارے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار رسالت تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ احمد مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل میلاد کمیٹی نے بڑی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں اپنے موضوع کو بغیر تمہید کے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا۔ اچھا جی، جس پہ یہ احسان ہے ذرا وہ بولنے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کا کروڑ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ غریب ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ عطا فرمایا۔ وہ غریب کیسے ہو سکتا؟ آج ضرورت جس چیز کی ہے میں کوشش کروں گا وہ چند چیزیں اپنے مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھوں جن کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اچھا جی، حضور علیہ السلام جب آئے تو ہمیں کہا جاتا ہے جی حضور کی آمد پہ تم سارے خوشیاں کرتے ہو، حضور کی آمد پہ میلاد کرتے ہو۔ ہم تو اعلان کہتے ہیں، تمہیں بتانے کے لیے میلاد نہیں کرتے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو
ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے وہ مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ آج ہم سارے اللہ کے نبی کا میلاد منانے کے لیے آئے، کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے ارے تم اللہ کے نبی کا میلاد مناتے ہو، تو میلاد مناتے وقت تم کبھی حضور کے نعرے لگاتے ہو، کبھی سرکار کی آمد کا ذکر کرتے ہو، کبھی کوئی جملے کہتے ہو، انہیں کہیے گا یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں، ارے یہ نعرے ہم نے نہیں لگائے تھے، ارے یہ نعرہ تو مدینے والوں نے لگایا تھا، مدینے والوں نے یہ نعرہ لگایا۔ کیسے نعرہ لگایا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینے کو آ رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام مدینے کو آ رہے، مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جنہیں یہ پتا چل گیا ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ مدینے والے انتظار کرتے رہتے تھے، ارے کب اللہ کے نبی آئیں گے، کب اللہ کے رسول آئیں گے، کب محمد مصطفیٰ آئیں گے، کب امام الانبیاء آئیں گے، کب خاتم النبیین آئیں گے۔ جب اتنے جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے کہہ دیے، مدینے والے روز انتظار کرتے تھے کب اللہ کے نبی آئے۔ مدینے والے کہتے ہیں بڑے دن گزر گئے، اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے۔ جب اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تو ایک دن ایسا آیا کہ سورج تیز ہوا، مدینے والے پلٹ کے جانے لگے۔ یہودی نے کہا ٹھہر جاؤ مدینے والوں، جس نبی کا تم انتظار کرتے تھے وہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ اتنے جملے ابھی مدینے والوں نے سننے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اب کسی کے لب خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا خدا کی قسم جب تک میرے نبی نے مدینے کے اندر قدم نہیں رکھا، مدینے کے در و دیوار نظر آتے تھے۔ جب تک میرے نبی نے مدینے میں قدم نہیں رکھا، مدینے کے در و دیوار نظر آتے تھے۔ جب میرے نبی نے مدینے میں قدم رکھا پھر در و دیوار نہیں، ہر طرف نور ہی نور نظر آیا کرتا تھا۔ فرمایا جب اللہ کے نبی نے قدم رکھ دیا تو اللہ کے نبی کے قدم رکھنے کے بعد ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ جب اللہ کے نبی مدینے میں آتے ہیں سب نے ایک نعرہ لگایا، روایتوں میں آتا ہے جاء نبی اللہ جاء رسول اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ جب اتنے جملے مدینے والوں نے کہے تو مدینے والوں کے یہ جملے کہنے پہ اللہ کے نبی کی رحمت جوش میں آئی۔ ارے حضور کے نعرے لگانے والوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم لوگ بدقسمت ہیں، ہم لوگ بدبخت ہیں، نانا اس کی قسمت خراب ہی نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے عشق مصطفیٰ عطا کیا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ارے تمہیں وہ نبی ملے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جو اللہ نے علم نبی عطا فرمائے ہیں وہ نبی کیسی شان والے ہیں، جس نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، جس نبی کو اللہ نے معجزات عطا کیے، جس نبی کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ ارے یہ نبی تو ایسے ہیں جب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ نبی تو ایسے ہیں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آ جاتا ہے۔ ارے یہ نبی تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنے اختیار دیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاور ربی لش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نردی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ارے عقیدوں کو کبھی کی ڈگمگانا نہیں، کبھی نہیں سمجھنا کہ ہم سارے بے سہارا ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں عقیدہ وہ ملا ہے جو صدیق اکبر کو عقیدہ ملا تھا، ہمیں وہ عقیدہ ملا ہے جو عثمان غنی کو عقیدہ ملا تھا۔ ہم تو اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کی شان کو ماننے والے ہیں کہ مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھیا انج مدبریا اس صورت نو میں جانا کھا، اوے جانا کھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی مشان آکھا، یہ شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما اکمالہ کا ما آسانہ کا۔ اوے کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کی
لڑیاں کتے جا لڑیاں. اگر میں قرآن کی زبان سے بات کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, مولا میں موسیٰ تیری طرف جلدی کرتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, فرمایا پیارے حبیب میں قبلہ بدل دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے. میرے جملوں پہ نبی کا غلام خاموش نہ رہے. ارے جو اللہ کو راضی کرے اسے موسیٰ کہا جاتا ہے, جسے اللہ راضی کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ارے جو اللہ کو راضی کرے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا تاجدار ختم نبوت کا. اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اب نعرہ ذرا دوبارہ لگائیے تاجدار ختم نبوت. کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. اور میں ایک جملے علل اعلان کہتا ہوں, ارے یہ ہاتھ اگر نبی کی عزت پہ نہیں نہ اٹھنے تو پھر ان ہاتھوں کو اٹھنا ہی نہیں چاہیے. اگر یہ ہاتھ نبی کی عزت میں نہیں اٹھ سکتے یہ ہاتھ کبھی بھی نہ اٹھے. لگائیں دی ذرا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ. اچھا جی, یہ جو تاجدار ختم نبوت کا انہوں نے نعرہ لگایا, میں یہاں پہ ایک بات کرنے لگا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے جب مرزا قادیانی سے کہا نا, فرمایا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, میرے سونے مصطفیٰ سچے ہیں. جب شاہ صاحب نے یہ جملے بولے نا, خدا کی قسم میں جب اسلام آباد گولرا شریف گیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں حاضری ہوئی. مجھے پیر صاحب کی یہ بات یاد آ گئی, کتنا بڑا وقت ہوگا جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہوگا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے نبوت کا دعویٰ کیا, میرے نبی سچے ہیں. اس نے کہا شاہ جی اگر مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے نا تو ایک کام کریں, ایک اندھا بندہ آپ لے کے آئیں, ایک لنگڑا بندہ آپ لے کے آئیں, ایک اندھا بندہ میں لے کے آؤں گا, ایک لنگڑا بندہ میں لے کے آؤں گا. آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کروں, جس کی دعا سے صحیح ہو گیا وہ سچا, جس کی دعا سے صحیح نہ ہوا وہ جھوٹا. اب یہ چھوٹی بات نہیں تھی اندھے کو آنکھیں دینا, یہ چھوٹی بات نہیں تھی لنگڑے کو پاؤں دے دینا. شاہ صاحب نے فرمایا خدا کی قسم مجھے مرزا قادیانی تیرا یہ چیلنج بھی قبول ہے. اتنے جملے بھی کہنے تھے, وقت مقرر ہوا, طے شدہ وقت پہ پیر صاحب بھی آئے, ان کے مرید بھی آئے, مرزا قادیانی نہیں آیا. اب جب مرزا قادیانی نہیں آیا تو پیر صاحب کو لوگ کہنے لگے شاہ جی اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا تھا کہ آپ کی دعا سے اندھے کو آنکھیں ملیں گی, لنگڑے کو پاؤں ملیں گے. شاہ جی یہ دعویٰ کیسے کر لیا کہ آنکھوں کا نور آپ کی دعا سے ملے گا, لنگڑے کے پاؤں آپ کی دعا سے صحیح ہوں گے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, دل کے کانوں سے سنیے اور دل کی تختیوں میں لکھیے گا. فرمایا لوگوں یہ میرے نبی کی عزت کی بات ہے, یہ تو تھا اندھے کو آنکھیں دینا, یہ تو تھا لنگڑے کو پاؤں دینا. خدا کی قسم اگر مرزا قادیانی کہتا نا شاہ جی مردہ زندہ کرنا ہے, میں مہر علی مردہ بھی زندہ کر کے رکھ دیتا. پھر لوگوں نے کہا شاہ جی پہلے اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا تھا. میں پھر شاہ صاحب کے شعر دہرا کے پھر اپنی گفتگو کو اس طرف لے کے آؤں گا. شاہ صاحب نے ایسے نہیں جملے بولے تھے, مکھ چن بدر شاہ شانیے, متھے چمکے لاٹ نورانیے, کالی زلف تے اکھ مستانیے, مخمور رکھیا انج مدبریاں, اس صورت نو میں جان آکھا, اے جان آکھا کہ جان جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بنیا. کبھی سوچے تو صحیح, ایک طرف پیر صاحب کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے. اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بنیا. فرمایا لوگوں تم تو یہ کہتے ہو اندھے کو آنکھیں دینے کی بات ہے, تم تو یہ کہتے ہو لنگڑے کو پاؤں دینے کی بات ہے. اگر مرزا قادیانی کہتا شاہ جی مردے کو زندہ کرنا ہے, میں مردے کو بھی زندہ کر کے رکھ دیتا. اب کسی کی زبان بھی نیچ کو موش نہ رہے, ہاتھ بھی نیچے نہ رہے, نبی
نبی کی شان اور نبی کی عزت کی بات سن کے شاہ صاحب نے فرمایا لوگوں اصل میں تم سمجھے ہی نہیں، یہ بات میرے نبی کی عزت کی ہے۔ جب میں نے اپنے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، میرے مصطفیٰ خواب میں آئے اور آ کے فرمایا مہر علی تو نے میری عزت پہ پہرا دیا ہے، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کہنا تیرا کام ہوگا، پورا کرنا محمد مصطفیٰ کا کام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں میرے نبی نے فرمایا تھا مہر علی کہنا تیرا کام ہے، پورا کرنا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ خدا کی قسم وقت کے دامن میں اس وقت گنجائش نہیں میں اپنے موضوع کو کسی اور طرف بھی لے کے جاؤں۔ آئیں ذرا اللہ کے قرآن سے پڑھتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی شان کا کیسا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے قرآن کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا کیسا ذکر کیا ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا اللہ نے قرآن کے اندر جگہ بجگہ اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کے آؤ جنہیں قرآن بھی آتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی آتی ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے آؤ اپنے بچوں کو لے کے آؤ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر، پھر دیکھنا تمہارا بچہ قرآن بھی پڑھے گا، پھر تمہارا بچہ حدیث بھی سنائے گا، پھر تمہارا بچہ دین اسلام کی تبلیغ بھی کرے گا۔ آج اس پنڈال کے اندر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کاش کہ اللہ کرے ہمارے بچے پکے نمازی بن جائیں، کاش کہ اللہ کرے ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، کاش کہ اللہ کرے ہماری نسلیں نبی کا ذکر کرنے والی بن جائے۔ پھر جس گلی سے بھی کوئی نکلے گا، جس گلی سے بھی کوئی آئے گا، پھر یہی صدا آئے گی کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آئیے میں قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کا پہلا پارہ پڑھیں۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی شان میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ قرآن کا دوسرا پارہ پڑھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ قرآن کا تیسرا پارہ پڑھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کا چوتھا پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ قرآن کا پانچواں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ قرآن کا چھٹا پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ قرآن کا ساتواں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ولقد کذب رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا۔ قرآن کا آٹھواں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کا نواں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن کا 10واں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ قرآن کا 11واں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ قرآن کا 12واں پارہ پڑھے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ قرآن کا 13واں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن کا 14واں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ قرآن کا 15واں پارہ پڑھے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ 16واں پارہ پڑھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ 17واں پارہ پڑھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 18واں پارہ پڑھے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ 19واں پارہ پڑھے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ قرآن کا 20واں پارہ پڑھے، فرمایا طاسین تلک آیات الکتاب المبین۔ 21واں پارہ پڑھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ 22واں پارہ پڑھے ما کان محمد ابا احد من
रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन 23वां पारा पढ़े। 7 वल कुरान इज़ी 24वां पारा पढ़े। फरमाया हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम 25वां पारा पढ़े। हामीम वल किताबिल मुबीन 26वां पारा पढ़े। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतम वसीला। कुरान का 27वां पारा पढ़े। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। कुरान का 28वां पारा पढ़े। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीन। कुरान का 29वां पारा पढ़े। फरमाया नून वल कलमी व मा यस्तुरू मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। 30वां पारा पढ़े। फरमाया वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा। फरमाया महबूब तेरे चेहरे की कसम, अगर पंजाबी के शायर के कलाम में बात करूं तो रब आखिया सोने या महबूबा दस की हो जिया तेनू बनावा मैं मर्जी नाल बनाए बाकी सारे दस तेनू की हो जिया सजावा मैं महबूब आखिया एहो जिया बना मौला कि मेरी जान जहाना दी जान होवे भावें तू बोले भावें मैं बोला ओए साडे दुआं दी इक्को ज़बान होवे। आज अल्लाह के फजलो करम से हम नबी अली सलाम की महफिल के अंदर आए। एक जुमला जहन में रख लीजिए, आज कोई कहे नबी का जिक्र माज़अल्लाह खत्म हो जाए, फलस्तीन में कोई जुल्म करके समझे कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, अरे इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, कभी भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं खत्म होगा, कभी भी रसूलुल्लाह का जिक्र खत्म नहीं होगा। इस जिक्र को मिटाने के लिए जब यजीद ने कहा था, शिमर ने कहा था कि करबला के मैदान के अंदर तुमने हुसैन को पानी नहीं पीने देना, हुसैन पानी ना पिएगा तो माज़अल्लाह मर जाएगा, हमारा लश्कर पानी पिएगा तो जिंदा रह जाएगा। खुदा की कसम करबला के मैदान के अंदर तारीख ने बता दिया था कि जिन्होंने पानी पिया वो सारे मर गए, जिस हुसैन ने पानी नहीं पिया वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है, वो हुसैन जिंदा रहा। ये वही हुसैन है जिसका सर नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत कर रहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। जिस वक्त यजीद ने कहा था, कहा यजीद देख ले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, कहा देखो ज़ैनुल आबिदीन हम इज्जत वाले हैं, हुसैन इज्जत वाला नहीं, हुसैन का सर कट गया हम जिंदा रह गए। उसी वक्त मुअज्जिन ने अजान देना शुरू की, अजान पढ़ते हुए कहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कभी सोचे तो सही, यजीद के दरबार के अंदर जब अजान होती होगी, नेज़े की नोक पे मेरे इमाम का सर अनवर होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनते होंगे, सैयदा ज़ैनब वहां पे मौजूद होंगी, बेड़ियों में वहां पे कैद होंगे, सारे शिमर वहां पे मौजूद होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीद तू कहता था तू इज्जत वाला है, हुसैन इज्जत वाला नहीं। फरमाया यजीद देख ले, दरबार भी तेरा है, फौजी भी तेरे हैं, लश्कर भी तेरा है, कैदी भी तेरे हैं, बेड़िया भी तेरी है, सल्तनत भी तेरी है, सब कुछ तेरा है, अजान देने वाला भी तेरा है। इतना जुल्म करने के बाद अजान तेरे दरबार में हुई, और देख ले इतना जुल्म करने के बाद अजान में तेरे नाने का नाम नहीं, हुसैन के नाने मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम इस जिक्र को मिटाओ, खुदा की कसम ये जिक्र मिट ही नहीं सकता। इस जिक्र को बुलंद किसी आम बंदे ने नहीं किया, किसी इंसान ने नहीं किया, ये जिक्र तो वो है जिसको बुलंद करने वाली जात रब्बे कायनात की जात है, जिसको अल्लाह ने बुलंद किया है। मैं यहाँ पे एक जुमला बोलूँ एक सादे से अंदाज के अंदर। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने जिंदगियां दी। आज फलस्तीन के अंदर कितना जुल्म हुआ, हर 15 मिनट के बाद मेरे और आपके एक बच्चे को शहीद किया गया।
میں چاہوں نا میں آپ کو 2-3 اور فضیلتیں ایسی سنا دوں جس پہ ہو سکتا ہے نعروں کی گونج اٹھے، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا وہ ہماری بہنیں نہیں، وہ ہماری مائیں نہیں، آج مسلمان کا دشمن بنا پھر رہا۔ بس یار دعا کیا کریں، اللہ کرے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب۔